बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह hayya ala salah hayya ala salah hayya alal falah hayya alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वेब टीवी के पहले न्यूज़ बुलेटिन में, और आप देख रहे हैं हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन।
جامعہ پنجاب کی جانب سے ویب ٹی وی کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تعلیمی دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہی دینے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کے پاس پی یو نیوز روم سے۔ میں ہوں طلحہ فاروق اور میں ہوں کرن امجد۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے پی یو ہیڈ لائنز پر۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2020 جاری، پنجاب یونیورسٹی نے جھنڈے گاڑ دیے۔ پنجاب یونیورسٹی ایکیڈیمک کونسل کا اجلاس، اہم تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ۔ جامعہ پنجاب شعبہ معاشیات میں خواتین کی اقتصادی مضبوطی پر سمپوزیم کا انعقاد۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے ناروا رویے کے خلاف پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے ریلیاں نکالی گئیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی زیر انتظام پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد۔ 24 ممالک سے مڈ کیریئر غیر ملکی سفارتکاروں کے 32 رکنی وفد نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ جامعہ پنجاب میں رئیس جامعہ رہنے والے اساتذہ کی آمد، سابق وائس چانسلرز کے اعزاز میں رئیس جامعہ ڈاکٹر نیاز احمد کی جانب سے شاندار زہرانے کا اہتمام۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اصفہان اور جامعہ پنجاب کے درمیان باہمی تعاون کی یادداشت پر دستخط۔ پنجاب یونیورسٹی میں ماحولیات پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد، صوبائی وزیر برائے ماحولیاتی تحفظ محمد رضوان نے کہا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے انسانی رویوں میں تبدیلی ضروری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز کے زیر اہتمام کرونا وائرس اور ٹی بی پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اور پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں ایم کیپ ڈاکٹرل اسپرنگ اسکول کا انعقاد، افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی شرکت۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ یہاں رنگ بستے ہیں، تخیل کی لہروں پر نئے نقش بھرتے ہیں، جمالیات، محسوسات، اظہار فن ان در و دیوار سے وابستہ ہے۔ خیال کی خوبصورتی کاغذ پر اتارنے کا سلیقہ دیتے در و دیوار حسن اور ذوق کی تجسیم بنے، علم کی روایت کو آگے بڑھاتے در و دیوار۔ ہماری روایت ہے فن، ہماری میراث ہے حسن، نسل در نسل، لمحہ بلمحہ ہم ہیں فنون کے ترجمان۔ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن، یونیورسٹی آف دی پنجاب۔ میں ہوں سلمان غنی، میرا پیغام ہے پڑھتے چلو بڑھتے چلو۔ خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شاندار خبر سے۔ ورلڈ کیو ایس رینکنگ میں جامعہ پنجاب کی پوزیشن میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ سال 2019 کے مقابلے میں اس بار جامعہ پنجاب کو مضامین کے اعتبار سے دنیا کے 500 بہترین اداروں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹیوں کی عالمی رینکنگ کے سب سے معتبر ادارے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی نئی درجہ بندی کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں پنجاب یونیورسٹی نے مضمون کے اعتبار سے ہونے والی درجہ بندی میں گزشتہ سال کی نسبت بہتر پوزیشن حاصل کر لی۔ حالیہ رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی نے مضمون کے اعتبار سے فزکس اور آسٹرونومی میں 50 درجے کی سلیب میں بہتر جگہ حاصل کر لی۔ ایگریکلچر اور فارسٹری میں پنجاب یونیورسٹی اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے دنیا کی بہترین 251 سے 300 یونیورسٹیوں میں شامل رہی۔ اسی طرح بزنس اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز اور بایولوجیکل سائنسز میں پنجاب یونیورسٹی پہلی مرتبہ عالمی رینکنگ میں شامل ہوئی۔ صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے سنگ میل عبور کرنے پر وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد کی تعلیم دوست پالیسیاں قابل ستائش ہیں، جن کی بدولت پاکستان کو اچھی خبر ملی۔ پنجاب یونیورسٹی آف کورس پنجاب کی ٹاپ یونیورسٹی بلکہ پاکستان کی سب سے پرانی اور اچھی یونیورسٹی ہے۔ اس میں اگر ریسرچ کا ہب ہونا چاہیے اس کو اور ہے،
اور اگر یہ مزید بہتر ہوگا تو نہ صرف یونیورسٹی کی رینکنگ اوپر جائے گی بلکہ ملک کے لیے بہت اس میں فائدہ ہے۔ انہوں نے دیگر یونیورسٹیوں کو پنجاب یونیورسٹی کی پیروی کرنے پر زور دیا اور اس ضمن میں حکومتی تعاون کا یقین دلایا۔ وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے پنجاب یونیورسٹی رینکنگ میں بہتری پر ڈینز، شعبہ جات کے سربراہان، اساتذہ، طلباء و طالبات اور ملازمین کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں تحقیق و تدریس کے معیار کی بہتری کے لیے ہر طرح کے وسائل کی فراہمی کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی مستقبل میں QS رینکنگ میں مزید کامیابی حاصل کرے گی۔ صدر پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور چودھری نے بھی عالمی رینکنگ میں بہتری پر وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد، انتظامیہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ پنجاب یونیورسٹی ایکیڈیمک کونسل کا اجلاس جس میں اہم تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد کی زیر صدارت الراضی ہال میں منعقد ہوا، جس میں پنجاب یونیورسٹی میں انتظامی و تعلیمی سطح پر اہم تاریخی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف شعبہ جات کے ڈینز، سربراہان اور پروفیسرز نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں 4 پرو وائس چانسلرز کی نشستیں تخلیق کرنے کی سفارش کی گئی، جس میں پرو وائس چانسلر ایکیڈیمکس، ایڈمنسٹریشن، اسٹوڈنٹ افیئرز، ریسورس موبلائزیشن اور ڈین انٹرنیشنلائزیشن کی نشستیں شامل ہیں۔ معیار تعلیم میں بہتری اور عالمی رینکنگ میں اضافہ کے لیے تفصیلی بحث کے بعد پنجاب یونیورسٹی ادارہ علوم ابلاغیات کو فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن جبکہ شعبہ اکنامکس کو اسکول آف اکنامکس بنانے کی سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اساتذہ نے کہا کہ شعبہ جات کو اپ گریڈ کرنے سے بین الاقوامی رینکنگ میں مزید اضافہ اور جدید تقاضوں کے مطابق گریجویٹس سامنے آ سکیں گے۔ جامعہ پنجاب شعبہ معاشیات میں خواتین کی اقتصادی مضبوطی پر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پیش ہے اقرا رفیق احمد کی خصوصی رپورٹ۔ سمپوزیم میں یونیورسٹی اساتذہ، طلبہ سمیت رکن پنجاب اسمبلی مسرت چیمہ، وائس چانسلر ہوم اکنامکس یونیورسٹی ڈاکٹر کنول امین، UN وومن ایڈوائزر نبیلہ ملک، مشاد یونس سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ میں پنجاب یونیورسٹی کی بہت تھینکفل ہوں کہ ہمیشہ یہ بڑا کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں اور ایسی اویئرنیس یہ سوسائٹی کو دے رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس تھے جو آپ بڑی زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، دے آر فیوچر پیرنٹس آلسو۔ یعنی کہ کمپٹیشن کہیں بھی ہو، آپس میں جب آپ کمپٹیشن پہ ادھر آتے ہیں تو پھر ایک کی سوچ ہوتی ہے وہ ہارے دوسرا جیتے، تو اٹس ناٹ اباؤٹ ہار اینڈ جیت، یہ پارٹنرشپ اینڈ ایکول رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یو ول فائنڈ بیٹر ریزلٹس۔ رکن پنجاب اسمبلی مسرت چیمہ کا کہنا تھا کہ خواتین اپنے حقوق مانگنے کے ساتھ ساتھ مردوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ اقتصادی مضبوطی کسی ایک فریق کی مضبوطی سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقین میں باہمی عزت و احترام کا رشتہ قائم رہے۔ ویمن امپاورمنٹ فرینڈلی لیجسلیشن پہ وی آر کنسرن، وی آر ڈوئنگ آن اٹ، بٹ اس کے ساتھ جب آپ کی اکیڈیمیا، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کا میڈیا، ہم سارے مل کے چلیں گے، اینڈ سلوگن ہونا چاہیے پارٹنرشپ ناٹ کمپٹیشن، تو انشاءاللہ ہم اچھے ریزلٹس لیں گے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو کام کرنے والی جگہ کے ساتھ گھریلو زندگی میں بھی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ خواتین کو نہ صرف عزت دینا ضروری ہے بلکہ دوسروں سے ان کی عزت کرانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ایک عورت کے طور پر عزت کرنا اور عزت کرنا سکھانا، یہ اس وقت بہت ضروری ہے ہمارے پورے سماج کو، اور پھر مختلف رول میں جو وہ کردار ادا کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو ایکنالج کرنا بھی ضروری ہے۔ چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، اگر ایک اچھا گھر سنبھال رہی ہے، بچوں کو اچھا کیئر کر رہی ہے گھر کو، تو وہ بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک تو ہم اس کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں، اور جو کام کر رہی ہیں ان کے اوپر دوہرا چیلنج ہے، گھر کا بھی، بچوں کا بھی، کام کا بھی۔ obviously ان کو بھی ہمیں سیف انوائرمنٹ دینا ہے۔ تقریب میں شریک اساتذہ کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ معاشرتی مسائل کو سامنے لانے کے لیے کردار ادا کرنے میں کوشاں ہے۔ یونیورسٹی کی ایک فیکلٹی کے سربراہان کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے خواتین کی ترجمانی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ لیتی ہے مختلف سوشل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ، پالیسیز کے حوالے سے،
تو آج کا یہ پروگرام اور سمپوزیم بھی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم نے یونیورسٹی میں بھی خواتین کو امپاور کیا ہے، اور یونیورسٹی کی 40% جو ہے فیکلٹی جو ہے وہ فیمیل پہ مشتمل ہے. ایک ہماری پوری فیکلٹی جس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، ڈین سارے جو ہیں وہ فیمیل ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپ فرنٹ پہ آئیں اور اپنا رول پلے کریں، ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. تو یہ اس مہم کا حصہ ہے جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن، اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن اور ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس مل کے جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. کیمرہ مین اکبر علی کے ساتھ اقرا رفیق، PUTV لاہور. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے ناروا رویے کے خلاف پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے مختلف شعبہ جات سے اساتذہ، طلباء و طالبات اور بچوں کی ریلیاں ایڈمن بلاک پہنچیں، جہاں سے مرکزی جلسے میں شامل ہوئیں. جلسے سے خطاب کے دوران وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کا کہنا تھا کہ آج دنیا کو مہذب کہا جاتا ہے تو کشمیریوں پر مظالم کیوں روا رکھے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی قرارداد منظور کرتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے. کشمیری عوام اور حکومت جس طرح کوشش کر رہے ہیں، کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے اداروں کو کشمیر اور بھارت میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے زیر انتظام پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات کے مطابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد اختر کی زیر قیادت سرپرائز ڈے کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس ریلی میں شرکاء نے بھارت پر ایک بار پھر برتری ثابت کرنے پر پاک فوج کے حق میں بھرپور جوش و خروش سے نعرے لگائے. اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی مسرت جمشید چیمہ، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، رجسٹرار ڈاکٹر محمد خالد خان، مختلف فیکلٹیوں کے ڈینز، شعبہ جات کے سربراہان، اساتذہ، ملازمین اور طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی میں شریک افراد نے بھارتی طیارے کو گرانے والے پاکستان ایئر فورس کے شاہین حسن صدیقی کی تصاویر والے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ ایک بینر پر انڈیاز بلنڈر ریپلائڈ بائی JF تھنڈر درج تھا. اپنے خطاب کے دوران وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے کہا کہ 27 فروری یعنی سرپرائز ڈے کا دن پاکستانیوں کے لیے یوم تشکر کا دن ہے، جس میں پاک فوج کی جانب سے بھارت اور بین الاقوامی کمیونٹی کو پیغام دیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو سرنڈر کرنے کے بعد بین الاقوامی قوانین کے مطابق بہترین علاج، معالجے، کھانے اور چائے کی پیشکش کی، جو ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں. سرپرائز ڈے کا 1 سال مکمل ہونے پر ڈاکٹر نیاز احمد نے کیک بھی کاٹا. 24 ممالک سے مڈ کیریئر غیر ملکی سفارتکاروں کے 32 رکنی وفد نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر رئیس جامعہ پنجاب ڈاکٹر نیاز احمد نے غیر ملکی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ جامعہ پنجاب برصغیر کی ایک قدیم اور معتبر درسگاہ ہے. تعلیم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور تمام ممالک کو اساتذہ اور طلباء کے وفود کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. تحقیقی کام کے ساتھ ساتھ ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کا قیام بھی ضروری ہے. انہوں نے غیر ملکی وفد کو تعلیم کے میدان میں ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا وہ دوست ممالک کی یونیورسٹیز کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں. جامعہ پنجاب ایسے تحقیقی کاموں پر توجہ دے رہی ہے جس سے معاشرے کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے. غیر ملکی طلباء سے فیس میں رعایت اور غریب طلباء کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، جس سے جامعہ پنجاب میں غیر ملکی طلباء کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان آنے والے وفود اور طلباء اس ملک کے بارے میں اچھا تاثر لے کر جاتے ہیں، جس سے پاکستان کا تاثر عالمی سطح پر بھی بہتر ہو رہا ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جامعہ پنجاب میں رئیس جامعہ رہنے والے اساتذہ کی آمد، سابق وائس چانسلرز کے اعزاز میں رئیس جامعہ ڈاکٹر نیاز احمد کی جانب سے شاندار زورانے کا اہتمام کیا گیا.
اس خبر کی تفصیلات کے مطابق زہرانہ میں پنجاب یونیورسٹی کے 1974 میں تعینات ہونے والے وائس چانسلر شیخ امتیاز علی، 1984 میں تعینات ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد، سابق وائس چانسلر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود، افضل بیگ، مجاہد کامران، عارف بٹ، جبکہ پہلی خاتون وائس چانسلر ڈاکٹر ناصرہ جبی نے شرکت کی۔ تقریب میں جامعہ پنجاب سے منسلک رہنے والے وہ اساتذہ بھی شریک ہوئے جو اب دوسری جامعات سے بطور وائس چانسلر وابستہ ہیں۔ ان میں بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم خان، جی سی یو فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال، ایم این ایس یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر عامر اعجاز، یونیورسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر، یونیورسٹی آف سرگودھا کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اکرم چودھری، ہزارہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ادریس اور ویمن یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر شاہدہ حسنین شامل تھے۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اصفہان اور جامعہ پنجاب کے مابین باہمی تعاون کا MOU سائن کر لیا گیا۔ معاہدے کی تقریب میں اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی چانسلر ڈاکٹر طاہرہ چنگیز، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر، ڈین فیکلٹی آف فارمیسی ڈاکٹر ندیم عرفان، ڈاکٹر خالد حسین، ڈاکٹر عاطف رضا سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر نیاز احمد کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے عوام میں باہمی محبت اور احترام کا رشتہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں ایرانی طلبہ کی بڑی تعداد زیر تعلیم ہے۔ ایرانی طلبہ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے مزید مضامین متعارف کروائے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایران کی دیگر یونیورسٹیز سے بھی روابط بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی چانسلر ڈاکٹر طاہرہ چنگیز نے جامعہ پنجاب کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مشترکہ تحقیقی منصوبے اور مقالات جاری کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ماحولیات پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں صوبائی وزیر برائے ماحولیاتی تحفظ محمد رضوان نے کہا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے انسانی رویوں میں تبدیلی ضروری ہے۔ اپنے خطاب میں محمد رضوان نے کہا کہ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کی حساسیت کا علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کی حفاظت کے لیے آگاہی فراہم کرنا تمام اقدامات سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگلات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 60,000 کنال رقبہ کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اپنے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے کہا کہ اپنے اور آنے والی نسلوں کے زندہ رہنے کے لیے ماحول بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو تحفظ فراہم کرنے والے تمام تحقیقی منصوبوں کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی، جو دنیا کی مختلف اقوام کو پریشان کیے ہے۔ کرونا وائرس اور ٹی بی سے آگاہی اور بچاؤ کے اقدامات پر پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شرکاء نے کرونا وائرس کے اسباب، علامات اور اس کے حوالے سے ہونے والی تحقیق پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں غیر ملکی ماہرین بھی شریک تھے۔ کوئین میری یونیورسٹی لندن سے پروفیسر ڈاکٹر ایڈریان مارتینو نے ٹی بی پر خصوصی لیکچر دیا، جس میں مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں گئیں۔ کرونا وائرس سے آگاہی کے لیے عالمی ادارہ صحت سے ڈاکٹر عرفان احمد نے بھی شرکاء کے ساتھ خصوصی خطاب کیا۔ ڈائریکٹر ادارہ ڈاکٹر روبینہ ذاکر کے ساتھ طلبہ کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک تھی۔ کرونا وائرس دنیا بھر کو پریشان کیے ہوئے ہے، تاہم کرونا سے ڈرنے کی نہیں لڑنے کی ضرورت ہے۔ جامعہ پنجاب میں کرونا سے متاثرہ چینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے ریلی کا اہتمام کیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان چشتی سے۔ جی ذیشان، اس ریلی اور مظاہرے کا کیا مقصد ہے؟ جی طلع، میں موجود ہوں یونیورسٹی آف پنجاب میں، جہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے بچوں نے کرونا وائرس سے متاثر چینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس نے چین کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور ہلاکتیں بھی دیکھنے میں آئیں، اور اسی طرح یہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ ریلی کا انعقاد ان سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا، بلکہ یہ ایک آگاہی مہم بھی تھی۔ انہوں نے پیغام دیا کہ ہم اس مرض کے ساتھ نہ صرف لڑیں گے بلکہ اس بیماری کے علاج کے لیے ہم کوششیں جاری رکھیں گے۔ جی ذیشان، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں ایم کیپ ڈاکٹورل اسپرنگ اسکول کا انعقاد کیا گیا۔
افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے بھی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے راجہ یاسر نے کہا کہ سماجی مسائل حل کرنے کے لیے کوالٹی ریسرچ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد اختر، پروگرام ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان، سینئر صحافی بشمول افتخار احمد، عبدالرؤف، سابق چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین، مختلف یونیورسٹیوں سے اساتذہ اور PhD اسکالرز نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں راجہ یاسر ہمایوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی سطح کے گریجویٹس پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت معیار تعلیم میں بہتری کے لیے جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہر ڈویژن میں ایک بین الاقوامی معیار کی ریسرچ یونیورسٹی قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جو اپنی ڈویژن میں موجود دیگر ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں تعلیمی اور تحقیقی معیار میں بہتری کو یقینی بنائے گی۔ اپنے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے کہا کہ ایم کیپ ڈاکٹورل اسپرنگ اسکول پروگرام PhD اسکالرز کی تربیت کے لیے بہترین پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز کو کئی چیلنجز درپیش ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک و معاشرے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یونیورسٹیوں کو آگے بڑھ کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی چائلڈ ویلفیئر نے خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر بچوں نے ہم نصابی سرگرمیوں میں اپنی کارکردگی سے معاشرے کو اپنے اہم ہونے کا احساس دلایا۔ اس موقع پر بچوں نے اپنی پرفارمنسز سے سب کے دل جیت لیے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایکسپریس نیوز کی ایک خصوصی رپورٹ۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر پنجاب یونیورسٹی چائلڈ ویلفیئر سینٹر کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شریک خصوصی بچوں نے قوالی، اپنے مسائل اور مقبوضہ کشمیر میں بچوں پر ہونے والے بھارتی مظالم پر مبنی خاکے پیش کیے۔ خوبصورت لباس زیب تن کر کے پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ بچوں نے اپنی صلاحیتوں سے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ یہ کام کریں، یہ کچھ سیکھیں، کوئی ہنر ہونا چاہیے، اسکل ہونے چاہیے، تو اس کے لیے کہ اگر ایسے ادارے کھلیں گے کہ یہ اسکل سیکھیں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوسائٹی میں اویئرنیس دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے اور ان بچوں کو بھی نارمل بچوں کے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے اپنے آپ کو ڈیفیسٹ نہ سمجھیں، اور پیرنٹس کو بڑا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے چائلڈ ویلفیئر سینٹر کے اساتذہ کے لیے اعزازیہ دینے کا اعلان کیا۔ تقریب میں سابق وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود، چیئرپرسن شعبہ اسپیشل ایجوکیشن ڈاکٹر حمیرہ بانو، پرنسپل چائلڈ ویلفیئر سینٹر عائشہ وجیہ اللہ، فیکلٹی ممبران، خصوصی بچے اور ان کے والدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ یوسف عباسی، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے بچوں کی طرح ان بچوں کا بھی۔ پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں اسپورٹس ویک منایا گیا۔ اس سلسلے میں ICS میں بھی کھیلوں کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ ادارہ علوم ابلاغیات میں منعقدہ اسپورٹس ویک کی افتتاحی تقریب میں ڈین فیکلٹی آف بیہیویئرل اینڈ سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر امبرین جاوید، ڈائریکٹر ICS ڈاکٹر نوشینہ سلیم، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ اسپورٹس ویک میں کرکٹ، بیڈمنٹن اور دیگر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ICS کے ہونہار طلباء و طالبات نے اعلیٰ کارکردگی کے جوہر دکھائے۔ تعلیمی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے PUTV۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں نجم علی خان اور میرا پیغام ہے، پڑھتے چلو، بڑھتے چلو۔ تھیٹر کی کہانی بہت پرانی ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے یونانیوں کی سرزمین سے ہوا، جہاں خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تھیٹر کا سہارا لیا جاتا تھا۔ یونانی پہاڑوں کی طرف بنی مخصوص جگہ پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔
اور بحروب بدلنے کے لیے مختلف ملبوسات کا استعمال کرتے. یوں تھیٹر ان کی ثقافت کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا. قدیم یونانی اس بات کے قائل تھے کہ خدا کی ناراضی تھیٹر کرنے سے دور ہو سکتی ہے. جب کبھی کسی دیوی دیوتا کو منانا مقصود ہوتا, تھیٹر کا اہتمام کیا جاتا. اس کو دیکھنے لوگ بھی دور دراز سے آتے, کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ مذہبی تھیٹر دیکھنے والوں کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ یونان میں تھیٹر کے سالانہ مقابلوں کی بھی روایت موجود تھی, جن میں رقص, موسیقی اور اداکاری کے جوہر دکھائے جاتے اور جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا. اس مقابلے میں مختلف قبیلوں کے لوگ حصہ لیتے اور تماش بینوں سے داد وصول کرتے تھے. یونان میں ایتھنز کا شہر تھیٹر کے لیے مشہور جگہ مانی جاتی تھی, جہاں لکڑی کے عارضی سٹیج بنائے گئے تھے, پھر پتھر سے تھیٹر کے آڈیٹوریم بنائے گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے بنے تھیٹر آج تک قائم ہیں. یونانیوں سے متاثر ہو کر رومیوں نے بھی تھیٹر کا آغاز کر دیا. انہوں نے مزاح پہ بہت کام کیا, جبکہ یونانی تھیٹر المیہ نوعیت کا تھا اور اس میں سانحات کو بیان کیا جاتا تھا. رومیوں نے سالانہ رومنز گیمز میں تھیٹر کو حصہ بنایا, لیکن لوگوں کا رجحان رومن سرکس کی طرف بہت زیادہ تھا, اس لیے تھیٹر رومیوں کی توجہ حاصل کرنے سے قاصر رہا. یوں تھیٹر یونان سے باہر نکل کر دنیا کے کئی کونوں میں پہنچ گیا. مذہبی رسومات والا تھیٹر کمرشل تھیٹر بن گیا. برِ صغیر پاک و ہند میں یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہے, جہاں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے, تھیٹر بھی ایک اہم طریقہ تھا. برِ صغیر میں تھیٹر کی ابتدا ناچ رنگ سے ہوئی. رام لیلا, مہا بھارت, نوٹنکی, بھانڈ, راس لیلا اور سوانگ ایسی مقبول ترین چیزیں تھیں جس نے اردو ڈرامے کی بنیاد رکھی. برطانیہ کا اوپرا تھیٹر تاریخی حیثیت کا حامل ہے اور دور قدیم کے وکٹورین عہد میں دائروں پہ مشتمل ڈرامے کھیلے جاتے تھے. ناظرین چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے. روس کے بالشیوک تھیٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. موجودہ دور میں تھیٹر کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے. تھیٹر کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اثر کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. تھیٹر کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھیٹر کا عالمی دن 27 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے. ہمارا منصب ہے مسیحائی, ادبیہ سے شفا تک, تحقیق تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیتے ہیں نشان منزل, کرتے ہیں رہنمائی ان قدموں کو جو کرتے ہیں فتح زمانے کو. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منزل کی جستجو لیے, چمکتے چہروں دمکتی آنکھوں میں مستقبل کی لگن سموئے. ہمارا یہ سفر جاری ہے. ہم ہیں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Punjab University Television. I am Talha Farooq, and today is a very, very special day for all of us for two important reasons. First, we are going to launch a new program, and it goes with the name of Insight into different things related to academia and related to other important things. And the second importance for today is the fact that we are going to talk about a very, very important issue in our program, an issue that has been long forgotten, that was not given enough due in the past. But these days, in particular, due to the government as well as the interest of academia, we are going to talk about issues like environment. Environment, which is a very, very important factor, which is a very, very endangered aspect in the lives of students as well as other people. Whether you are related to academia or not, environment has its role to play in every part of the world and in everyone's life. So to talk about this important issue, we have two very, very respectable guests, and we are going to introduce our guests now. First and foremost, we have Dr. Ana Cristina Cueda, who has come all the way from Portugal to attend a
conference at Punjab University. She's an assistant professor and she's an HOD. She's a head of department from Agricultural School at University of Lisbon. And we thank you for coming all the way to Pakistan. And we are going to talk to you about how you felt while you were moving around in Pakistan and you had your experience with the students of Pakistan. We are going to come to you about that. And the second guest is from our very own university, from University of the Punjab. We have Dr. Yumna Sadaf. She's assistant professor. She has been in the College of Earth and Environmental Sciences for the past 15 years, and she has quite a lot of experience with the students as well as in the research. And she has been a guest researcher in Aarhus, Denmark, as well as at Suzhou, China, and she also did her PhD from Denmark. Thank you so much for coming from that department to this department. Okay, firstly, I think I should talk to you about the conference that was happening at Punjab University. What was the conference all about? Our college, firstly, I would like to say you thanks for inviting me over here. Our college, Earth and Environmental Sciences, has organized this conference in continuation of the previous conference, which was held in 2017. And the conference title is Emerging Trends in Earth and Environmental Sciences. And today is the first day of second international conference. Okay, so congratulations for conducting the second conference, you know, because it's very hard to bring together so many people. Sorry, I wanted to ask, how many delegates are attending? And today we are going to have international delegates, and Anna Christina is also with us. We are having people from USA, Canada, and Germany, and we are also having across the country. We have people from Punjab, from other provinces, from Islamabad, from Karachi, from Faisalabad, Sialkot, and there are other from Peshawar. Actually, I think it's a very good idea because that will give us an insight into the different cities. Yes. That what are the environmental challenges over there. We'll talk about those challenges as well. But I wanted to take your input. How has the experience been in the conference? What are your general feelings about the conference that you just attended? How do you feel about it? Thank you for to be here, and congrats for this experience too. So it is a very impressive the conference, because the inaugural session was amazing, with lots and lots of people, and mainly students. That is very, very good signal. Yes. Okay. Yes. So basically, you found these students in Pakistan as energetic as the students of Portugal, or not? I will say that you have more students, you know, and they are very, very exciting and very. They're passionate about a lot of important things, right? Yes, yes. Is the right word. Yeah. Thank you. Okay, so now viewers will be talking about important and the serious issue, environment, but right after the break. So don't go anywhere. The conversation has just begun. We'll talk about environment, but just after a short break. We'll be right back. Welcome back after the break. You're watching Insight at Punjab University Television, and before the break we were talking about the conference that was happening, and I forgot to ask at that time, Dr. Yumna, you were talking about international delegates. We can see one delegate over here. Were there any other people as well? Yes, we are having different people from other countries. We have Director General UNESCO, who gave us a very valuable plenary talk today, and the people, they were taking very much interest in his talk. And then we have also a different person from USA, Canada, Germany, and across the country also. Yeah, you told us about the national participation as well. Okay, coming towards the environmental problems, what are the different challenges that we are facing in Pakistan today regarding environment? I would say that in terms of environment, we are having different challenges. The first one is global warming, climate change. You can see there are different seasonal variations. And then the major concern we are having, air pollution. Smog is the reason behind it. Now people are saying that we are having 5 seasons instead of 4. So these are the challenges we are having. Water scarcity, we are having urbanization. These are the problems which are actually originating other challenges. So we need to talk about it, and we need to induce certain new dimensions into these so we can figure out a possible solution. So the conference was, the main theme of the conference was to bring all these people together
over here at a platform where they can share their ideas, they can share their research findings, and they can talk about. So this is why we conducted this. Yeah, while talking, that's very interesting to know, because when we are facing a problem in this part of the world, we should have an input from the other part of the world as well. So along that line, I would want to ask you, what are the new, or what are some emerging trends to face environmental problems? Some new trends or emerging solutions to different problems that the world is facing in terms of environment these days? In my point of view, I think the first emerging is the changing the mind of people, because if we don't change our mentality and our way to proceed, we cannot find any technology to solve our problems, like Yuma said before. So this is the first point. So we have to stimulate people to change and have different behaviors. Exactly. And also, yes, that's very important. Yes, we have to induce a good mindset and we have to work towards it. But some other, you can also talk about about this factor in technical terms as well, because you both are experts in your field. So, so what can be some eco-friendly solutions? Because at times it becomes very difficult for a developing country like ours to manage environment in an expensive manner. So can there be some other environment friendly as well as economic friendly solutions to this problem? So I think the best solution nowadays is to reuse and recover all the materials and compounds that we can find in the different wastes or wastewaters. So this is very important, to save water, to recycle, to do a good use of water, and also when we talk about waste, we have something that is like gold, wastes are like gold, so we can reuse, we can recover, and we can do money with these wastes. So we are not doing that, right? Yeah, we're not doing that, exactly. So yeah, that is economical. All the waste material that we are just letting go of, it can be reused. Yes. And all the waste that we are throwing away in terms of plastic, that shouldn't be used in the first place, right? Yeah, we need to come across solutions. We need to change our mind. Yeah, that's where we all started from. Okay, Dr. Yumna, I would want to ask you, in Pakistan, where are we lacking in terms of taking environment seriously? We are having a concern about environment. We need to clean it. The institutions, they are playing their role, but the problem is we are lacking in research fundings. Secondly, we are not having proper linkage between academia and in industry. Like the solutions which the researchers, they are proposing it, they are not being properly implemented. They just remain to the paper, they don't They just remain the, you can say, the beauty of the shelves. They are not properly being implemented. We are lacking over here. Firstly, there is no proper linkage, and if linkage builds up, then no proper implementation of the environmental laws. And if we are going to move in that direction, we can, telling you truth, we can cover many problems at a source. I would also agree with Christina point. Yes, awareness is, I wouldn't say that the people, they are not aware it. People are aware of it. But the thing is that we are not intending to change it. We are not involved in any kind of policy making. We are giving some suggestions. These policies, they must be made in this way. But we are not a policy implementer. That's just a sad factor, because you know the research is there and the people are talking and working on it, but it doesn't come into practice. Even when I was doing my PhD and I was doing on waste and the removal of different pollutants which are present in waste, which are composted, and my research was being also sponsored somehow by the other composting industries, composting companies, and they were involved. And when I was supposed to get any sample from there, they were more curious than me
to find the solutions. And they were always saying, before Yumna, you are going to put these findings into your paper, can you please share it with us? And then they are keen to know. But over here, when you are going to work with any internship, I would say, with any industry, the people, they would say, you please don't highlight these thingies in any media. So this kind of mindset is also needed to be changed. That's where we are lacking in. That's very right. After the break, I think we'll come to the point about what Punjab University of the Punjab is doing. And I would want to ask you after the break that we are facing a big problem, smog. And you know, thank God you haven't been into Pakistan at that time, but we'll ask you about a probable solution. You can also propose, but of course we want to ask a European point of view about it as well. So, but that and more right after the break. Viewers, don't go anywhere. This is program Insight at PUTV. We'll be right back. Welcome back after the break. You're watching Insight at PUTV. My name is Tala Farooq, and we were talking about some probable solutions on environmental problems before going to on the break. And I'll be asking you, Dr. Anna, what can be some solutions of the problems that we are facing these days in terms of environment? Well, I think the main sector will be the air, the water, and the waste. And all these three sectors will affect other like oceans, like soil, and so on.
What about the hair is very important because we need the hair to survive, to breathe, and the water, we need water too. So I think we should control more the industries in terms of emissions, and also the cars and so on. But special all the kind of industries that can pollute the air in terms of contaminants or promoting the acid raining or etc. So this implementation of these measures to control these emissions is very, very important to in the next future. And then the water, because the water is very important for us, and we are polluting the water, and we need to save water and use the water in a good way. Yes. Exactly. We are also endangering our other aquatic life, right? That's how you say it, aquatic life. Because we can doing biological production, for example, of lettuce that we enjoy in our dinner, but we are polluting the soil and polluting the water. That's a paradox, okay? Isn't it? Yes, but it can be. So we can use some organic amendments that are allowed to produce organic farm, but we are polluting the soil and probably some water that is on there. So we must be careful with the practice that we have, and not only put the name organic is good. No, we have to see and check the origin of the problems. This is very important. Which lies in the environmental problems and its solutions, and that takes us to the point of smog. You know, after the introduction, we were talking about the fact that people have started to actually joke about it, or maybe somewhere they are right about it, that it has started to become a 5th season in Pakistan of smog. So what can be done? Yes, industrial waste is there and industrial pollutants are there, but even on the individual level or on collective level, what's your take on that? What should we do about it? Actually, Talha, we are having this 5th season for the last 2 to 3 years, and there are certain episodes of this season. In my view, I would say that the main cause behind this smog is vehicular emissions. In Europe, what I have had seen, there is a carpool system. No car or no vehicle is allowed to be on the road if it is having only one person in the car. It's so smart. This is a smart solution. In Pakistan, I would say our social setup maybe not allow this, for security reasons, or our cultural setup, they may not allow this. But if in terms of proper solutions, we can go ahead. So carpool is that you are going to reduce the vehicular emissions on the road. You can also get rid of this 5th season. Number 2, there are certain brick kilns, certain emissions they are being introduced. This is not the way that for that month we are going to close those brick kilns. Certain businesses, they are being they are doing more damage than good. So yes, because there's certain, you can see people, they are eating their bread from there. So this is not the reason that you are going to stop it. We need to go to the sustainable solution, not the time pass solutions. So these kind of things is number 1. Number 2, I would say that air is not clean. The reason is we are moving towards the urbanization. We are involved in cutting the trees. This is not the way. In Punjab University, we have seen for the last few years, we have added more trees to Punjab University. There are certain trees, they are being planted now. They are small plants, but I remember the Honorable Vice Chancellor, he also inaugurated a plantation drive at that time. I remember. Drive was the last year, and also even SEAS is also going to follow the Grow Festival for the last 2 years. I think in 2017 or 15 there was a Grow Festival. So we are also at our capacity planting new trees, and we are moving towards the different consultancy. We are giving our suggestions. We have produced certain PhDs, more than 50. We have more than or approximately 300 PhDs. We are giving solutions, but the lag is that the proper adoption of these solutions. That is at the government level, at the industrial level.
So if they can adopt these things, definitely we are moving towards a better or a safer environment. Yes, I can totally relate to that, and you made my life so easy. I wanted to ask you what the role of Punjab University was in this whole thing, yeah, because again, you know, anything that is very serious and something which is at our core, it's one of our core problems now, that students like us and you know, then very senior teachers like you, we all should be working together on such issues. So before ending this program and before thanking you formally, I would want you both to give a message, a short message to all the students and all the viewers out there regarding environment and regarding the protection of it. So Dr. Anna, what do you have to say if I ask you to give a message to the students? So I would say that the students should be very conscious and with the open mind, and open the eyes to see everything around, and to avoid problems, environmental problems, and they are the solution for the environmental problems that we have now, because they are smart, and they are very, very good students, and they are interested to discover and to get the solution. So they themselves are the solutions. Yeah, that's very wisely said. That's very nicely put. That's very nice message. What do you have to say about it? I would say that Pakistani student, firstly University of the Punjab, that is playing a key role in making the people aware about the environment. Pakistani students and Punjab University students, I have seen them in the other countries, in Denmark and in China. The people are having knowledge about research, how to do and how to bring the innovations in their findings. If they are going to follow them in particular directions, and if government is also, I'm not only blaming the government, we and on the individual level as well. Yes, we also, this is our responsibility also to reduce the pollution at a source. Well, a point came in my mind, like in this time, in our second international conference, we have not given abstract book in the term of paper. We were sitting together and there was a discussion about abstract book. We said no, we are going to say that save tree, this is a message, and we are going to give our abstract book in the term of CDs. That's so nice. That's very nice. So this can be a good session that now the abstract charity begins at home. Yes. Obviously. So we are also going to save the money, and also we are going to save the paper. And when we are saving the paper, we are obviously saving the trees. So this is a message also by this conference. Exactly. Thank you so much that you both came all the way from the conference and from Portugal and from the other department. You came here and you participated in our program, and it's such a positive note for environment as well that we are starting our new program with an issue as important as environment. And I will also suggest you to take your colleague and show her around Lahore. Because some places where there is greenery and green belts and people are working along those lines, you have to see both sides of the coins. There is some good to it as well, and a lot of bad, unfortunately, but I would suggest that you come here more often and you come to our programs more often, and next time we request you to bring your students as well so that we can have an interactive session. Thank you so much once again. Viewers, that was our first program, Insight, and we were talking about environment. Something that Dr. Anna said right in the beginning and then Dr. Yumna also said in the end was changing the mindset. Soch ko badlo. That's what the tagline was. So they both said it, and we are also endorsing it, that we as students, we as a nation, and we as a people, we should be thinking about important things. We should not take our environment for granted, because it is the question that the next generation would have to face ultimately if we don't take it seriously. So it's now or never for all of us. Keep watching our program Insight. Give us our feedback. This is Tala Farooq signing out for today. We'll be back with a new program, with a new topic, and with some new guests. Take care. Goodbye. दिल 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 पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।
पाकिस्तान 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 मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है कहती है ये राह अमल आओ हम सब साथ चले मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले धड़कन है पंजाब अगर धड़कन है पंजाब अगर दिल अपना मेहरान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है पाकिस्तान अकीदा भी पाकिस्तान यकीन भी है पाकिस्तान नजरिया भी पाकिस्तान ज़मीं भी है पाकिस्तान अकीदा भी पाकिस्तान यकीन भी है पाकिस्तान नजरिया भी पाकिस्तान ज़मीं भी है रंग बरंगी दुनिया में रंग बरंगी दुनिया में इसकी ये पहचान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है गुलशन हो या पर्वत हो हमसे कोई दूर नहीं दिल जिसकी तारीफ करे हर गोशा है आप हंसी सूरज है सरहद की ज़मीं सूरज है सरहद की ज़मीं चांद बलोचिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है दिल 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 पाकिस्तान 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 लफ्ज की तौकीर और हर्फ की हुर्मत तकरीर का हुस्न तहरीर की गहराई रोशनी फन टेक्नोलॉजी तफरीह ज़ाब्ते इल्म अखलाकियात सोचने का हुनर हम देते हैं ज़माने को कि ज़माना हमें राय साज कहता है हम शऊर की तहजीब करते हैं ज़हनों को तरतीब देते हैं तफरीह हो या तालीम तरसील इल्म हो या तहसील इल्म हम बताते हैं हम बनाते हैं कि ज़माना हमें राय साज कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब